الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے اور آپ نے بچپن میں ایک قصہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک 18 سالہ نوجوان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن گیلان سے بغداد روانہ ہوا۔ رخصت کرتے ہوئے ماں نے ان کے ویسٹ کوٹ میں دینار اشرفیاں وہ سی دیں تاکہ ضرورت کے وقت پر کام آئیں گے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ گھیر لیا، ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا چھین لیا۔ نوجوان کی بھی تلاشی لی لیکن کچھ نہیں نکلا۔ پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ ہاں میرے پاس دینار ہیں، اتنی اشرفیاں میرے پاس ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرے ویسٹ کوٹ میں سلی ہوئی۔ انہوں نے کوٹ پھاڑا تو جتنی اشرفیاں بتائی تھیں اتنی ہی اندر سے نکل آئی۔ ڈاکو بہت حیران ہوئے کہ لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں، اب تم بھی جانتے ہو کہ ہم لوٹ رہے ہیں اور تمہارا مال ہم سے چھپا ہوا تھا، کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنا چھپا ہوا مال ہمیں بتا دیا؟ تو اس نوجوان نے کہا جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ اس سچی بات اور اس سچے رویے کا ان ڈاکوؤں پر اتنا اثر ہوا، انہوں نے توبہ کی اور اسی نوجوان کے ساتھ ہو لیے اور رفتہ رفتہ وہ اولیاء کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ نوجوان، ان کا نام عبد القادر تھا، جو ساری زندگی والدہ کی نصیحت پر کاربند رہا اور سچی زندگی گزارنے کی برکت سے آج
امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، اور جن کی سچی تعلیمات سے آج بھی خلق خدا فیضیاب ہو رہی ہے۔ ربیع الاول میں 10 ربیع الثانی 561 ہجری میں حضرت شیخ کی وفات ہوئی تھی۔ 470 میں پیدا ہوئے اور 561 میں انتقال ہوا۔ اس حوالے سے کہ یہ حضرت کا یوم وصال ابھی گزرا ہے، تو آج ہم حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تعلیمات سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شیخ کا جب ہم نام سنتے ہیں تو ذہن میں بس ایک ہی تصور آتا ہے کہ وہ ایک پیر تھے اور صاحب کرامات پیر تھے، بس یہی تصور ہے۔ لیکن اور پھر ہم اپنے زمانے کے پیروں کو دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کا انہوں نے کچھ آبا و قبا ہوگی اور کہیں کونے سے لگ کے بیٹھے ہوں گے، تو یہ ایک تصور پیروں کا یہ ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ شیخ ایسے بالکل نہیں تھے۔ شیخ کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک جید عالم تھے، لیکن عالم ہونے کے ساتھ باعمل تھے۔ سب سے بڑی کوالٹی ان کی یہ کہ وہ عالم باعمل تھے، اور یہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی تو جاہل نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے، اور دوسرا جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو شیخ عالم کامل بھی تھے اور اس کے ساتھ عامل بھی تھے۔ شیخ کی علمی مشغلہ اگر سنیے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کل کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ ایک سبق مدرسے میں تفسیر کا پڑھاتے، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا، اصول فقہ کا، تجوید پڑھاتے اور واعظ فرماتے تھے۔ اب بھی آپ جا کر مدارس میں دیکھیے، یہی روٹین ہوتی ہے، علماء کی یہی روٹین ہے۔ اس کے ساتھ شیخ مفتی بھی تھے، افتاء کی خدمت انہی کے سپرد تھی، اور مفتی بھی اعلیٰ درجے کے۔ ان کے افتاء کے بارے میں ایک واقعہ ان کے سیرت نگار نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کروں کہ روئے زمین پر اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہ ہو، ایسی عبادت کہ اس عبادت میں روئے زمین پر صرف میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ اور شریک نہ ہو۔ اگر میں کوئی ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ دماغ میں کیا ایک عجیب کیڑا ہے۔ عبادت تو نہیں کر سکے گا اور سزا اپنی بیوی کو دے رہا ہے۔ اکثر واقعات میں آپ پڑھیں گے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، غصہ کسی اور بات پر آیا ہوتا ہے اور نکالتے ہیں بیچاری بیوی پر ہیں، اور وہ بھی طلاق کی صورت میں۔ تو خیر اس نے یہ قسم اٹھا لی۔ اب علماء کے پاس پھر جانا ہوا کہ میں نے تو یہ لفظ بول دیے ہیں، اب میں کیا کروں؟ علماء نے یہی کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسی عبادت معلوم نہیں ہے کہ جو تنہا روئے زمین پر تم ہی کر رہے ہو، ہر عبادت کوئی نہ کوئی تو کر ہی رہا ہوگا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضرت امام ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں پہنچی۔ انہوں نے برجستہ فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے،
اسے مکہ مکرمہ لے جاؤ اور وہ مطاف خالی کرواؤ، اور مطاف خالی کروا کے اسے کہو کہ ایک طواف کرے، 7 چکر لگائے۔ اور طواف ایسی عبادت ہے جو صرف کعبہ کے گرد ہو سکتی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ایسی عبادت ہوگی کہ جس میں روئے زمین پر اس کے ساتھ کوئی بھی اس عبادت میں شریک نہیں ہوگا، اس کا گھر بچ جائے گا۔ تو اس کمال کے مفتی اور واعظ بھی اعلیٰ پائے کے، ان کی کتابیں غنیت الطالبین اور فتوح الغیب، الفتح الربانی اب بھی ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں گا اگر یاد رہا تو خیر عالم تھے، عالم ہونے کے ساتھ استقامت تھی، سمجھتے تھے معاملات کو، دین پر استقامت۔ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، یکدم ایک نور ہی نور پھیل گیا جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اب بھی لوگوں کو اس طرح کی روشنیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں پہنچے۔ اب سنیے، آواز آئی، ان روشنیوں سے آواز آئی، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں نے تمہارے لیے سب محرمات حلال کر دیے، جتنی چیزیں شریعت نے حرام ٹھہرائی تھیں، جاؤ عبد القادر میں نے سب تیرے لیے حلال کر دی۔ تو میں نے کہا دور ہو مردود، ابلیس لعین، دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی، تاریکی ہی تاریکی۔ وہ نور جس کو نور دکھائی دے رہا تھا وہ در حقیقت تاریکی تھی، اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ ایک دھواں دھواں نظر آنے لگا، آواز آئی، عبد القادر خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچا لیا، ورنہ اس طرح میں 70 صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، 70 صوفیوں کو۔ دیکھیے شیطان آج سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گیا تھا، اور وہ ہر شخص کو اس کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، عالم کو عالم کے رنگ میں، صوفی کو صوفی کے رنگ میں، کاروباری کو کاروباری کے رنگ میں وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو پہلے یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب حرام تمہارے لیے حلال۔ جب وہ بات کھل گئی تو اب اس نے دوسرا اٹیک کیا، اور یہ اٹیک پہلے اٹیک سے شدید تر تھا کہ عبد القادر تیرے علم نے، تیرے تفقہ نے تجھے بچا لیا۔ اس کے جواب میں نے کہا نہیں، میں صرف اللہ کی مہربانی سے بچا ہوں، صرف اس کی رحمت سے بچا ہوں۔ کبھی اپنے علم پر، اپنے علم و اپنے عمل عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اللہ بچاتا ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا حضرت آپ کیسے سمجھے کہ یہ شیطان ہے؟ اب یہ بات ذہن نشین کیجیے۔ فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، میں سمجھ گیا یہ شیطان ہے۔ جو چیز میرے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ اٹھائی گئی ہو، اور مجھ سے کیسے اٹھائی جا سکتی ہے؟ وہ پابندی مجھ سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ اب آپ اپنے حالات کا، ماحول کا جائزہ لیتے رہیے کہ ہمارے دائیں بائیں کیا ہوتا ہے، لوگ کس کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نیٹ پر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو اس واقعے کی روشنی میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دین کی سمجھ، دین پر استقامت اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اس کے ساتھ شیخ نے ایک بات سمجھائی کہ یہ شریعت اور طریقت، تین لفظ عام طور پہ بولے جاتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ یہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم طریقت کے لوگ ہیں، حقیقت کو پا چکے ہیں، لہٰذا یہ نمازیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں۔ یہ وہی دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس پر حضرت شیخ نے فرمایا، اگر حدود الہی میں سے، احکام الہی میں سے کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے، کوئی حد ٹوٹ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے۔ شریعت سب سے مقدم، شریعت کا کوئی حکم اگر ٹوٹ رہا ہے تو سمجھو کہ تم فتنے میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے۔ فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دے دو۔ ہر وہ طریقت، ہر وہ حقیقت جس کو حقیقت سمجھا جائے لیکن شریعت جس کی تائید نہیں کرتی، وہ باطل ہے۔ اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہا، اتنے بڑے آدمی نے یہ بات کہہ دی لہٰذا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ شیطان بڑے بڑے لوگوں کو گمراہ کر چکا۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے۔ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے کسی چیز کو، کسی بات کو اور کسی شخص کو پرکھنے کے لیے۔ شیخ کے اخلاق وہ بڑے عجیب، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا ایک ذوق تھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت میرے قبضے میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں۔ یہ بھی فرماتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں، 1000 دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے۔ اللہ کے راستے میں فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ یہ ایک ولی کی علامت، کیونکہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ جمع نہیں کرتے۔ اور دراصل یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا اپنا معمول ایسا ہی تھا۔ ہم جتنے بھی اولیاء کے حالات پڑھتے ہیں ان میں یہی چیز نظر آتی ہے، اللہ کے مخلوق کی خدمت، اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کرنا۔ ان کے اخلاق میں ایک بڑی چیز ہمیں تواضع ملتی ہے۔ شیخ کے اخلاق میں تواضع، کہ اتنا بلند مرتبہ ہے لیکن ہر وقت اپنی عاجزی، اپنی انکساری ذہن میں رہتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب گلستہ میں ایک حکایت نقل کی۔ عبد القادر گیلانی را دیدن در حرم کعبہ روئے برحسا نہادہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ حرم کعبہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کنکریوں پر پیشانی رکھے اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جگہ جہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
بیٹھا کرتے تھے، یہ جگہ اب بھی وہاں محفوظ ہے، اب بھی محفوظ ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ وہ کنکریوں پر سجدہ ریز ہیں اور آنسو بہہ رہے ہیں، تو کسی نے سنا کہ کیا مناجات کر رہے ہیں، تو ان کی نیاز مندانہ گفتگو یہ تھی اللہ سے، اے خداوند ببخشائے، وگر ہر آئینہ مستوجب عقوبتم، در روز قیامت نابینا برانگیز۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے سزا دینا ضروری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دینا ضروری ہے، تو مجھے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھائیے، قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھائیے، تا روئے نیکاں شرمسار نہ شوم، تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہی کیفیت علامہ اقبال پر بھی طاری ہوئی، مشہور ربائی جو انہوں نے کسی کو عنایت کر دی تھی، اور اسی لیے ان کے کلیات میں یہ ربائی نہیں ملتی۔ بڑے آدمی کی چیز وہ اسی ساتھ منسوب رہتی ہے، چاہے کسی کو دے ہی دے۔ یہ ڈیرہ غازی خان کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میرا دیوان لے لیں، ایک ربائی مجھے دے دیں۔ یہ بڑے لوگ بڑے سخی بھی ہوتے ہیں، دولت دے دینا آسان ہے، لیکن ایسی ربائی دے دینا یہ بڑا مشکل تھا۔ اقبال نے دے دی، ان کی کلیات میں یہ ربائی نہیں ہے، آج بھی نہیں، اس کے متبادل ایک ربائی انہوں نے کہی ہے، وہ موجود ہے۔ بہرحال تو اقبال پر بھی یہ کیفیت تھی، فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو ہر پورے جہان سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرے عذر قبول فرما، مجھے معاف کر دے۔ ورت می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا حساب ضروری ہے، ایک کرم کیجئے کہ محمد مصطفیٰ میرے آقا کی نگاہوں سے مجھے پوشیدہ کر لیجئے، میں اپنے وجود سے اپنے آقا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیفیت تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اس مرتبے کے ساتھ اللہ نے ان پہ رحمت فرمائی، سیدھے راستے پر رہے، یہ اللہ کی رحمت اور تواضع ان میں پائی جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سب سے بڑی ان کی جو تعلیم تھی وہ توحید خالص ہے، توحید خالص۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مرکز ہے، محور ہے۔ فرماتے ہیں در حقیقت خدا کے سوا نہ کوئی کچھ کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت، غنا و فقر، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کی قضا نافذ ہوتی ہے تو بندے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شیر خوار بچہ دائی کی گود میں ہے، ادھر پلٹائے ادھر پلٹائے، یا مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں توحید ہی کے حوالے سے، اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اپنی توقع
کس سے رکھو؟ جو تم پر نظر، اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اپنا ہاتھ اسے دو جو تم کو گرنے سے سنبھال لے گا اور تم کو جہل کی تاریکیوں سے نکال لے گا اور ہلاکتوں سے بچائے گا، نجاستیں دھو دھو کر میل کچیل سے پاک کرے گا اور تم کو تمہاری سڑھاند اور بدبو سے، پست ہمتی اور نفس بدکار سے، رفیقان گمراہ کن سے نجات دے گا۔ جو شیاطین، خواہشیں اور تمہارے جاہل دوست ہیں، ان سے اللہ تمہیں محفوظ فرمائے گا، اس لیے نظر ہمیشہ اللہ پہ رکھو۔ فرمایا یہ جو تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، یہ کب تک یہ عادت رہے گی؟ کب تک یہ خواہش رہے گی؟ کب تک یہ رعونت رہے گی؟ کب تک دنیا باقی رہے گی؟ آخر اس دنیا سے جانا ہے، وہ سوچو کہ آخرت میں تمہارے کیا کام آئے گا، وہ عمل کرو۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی کا مفہوم بیان فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف اپنی خواہش، لیکن اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، لا الہ میں اپنی خواہشوں کی نفی بھی شامل ہے۔ تو اسی حوالے سے شیخ فرماتے ہیں آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہموں پر، اپنی خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر، اپنے شہر کے حاکم پر، ہر چیز کے جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود بن جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جس سے تو خوف کرے یا جس سے تو توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے۔ اس لیے خوف بھی اللہ سے، توقع بھی اللہ سے۔ جس شخص پر نفع و نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تو سمجھے کہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا، وہ تیرا معبود بن جائے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، شیخ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبد الوہاب، میں نے عرض کی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آخری نصیحت ان کی یہ تھی ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو، ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو، نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو، اپنی سب ضرورتیں اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر وثوق اور اعتماد نہ رکھو، توحید اختیار کرو، توحید کی راہ پہ چلو، توحید کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ آخری وصیت ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے ساری زندگی یا قادر کا درس دیا، لوگ اسی کے بارے میں یوں کہنے لگ گئے کہ یا عبد القادر، یا عبد القادر۔ وہ تو عبد تھے، عبد تھے، قادر نہیں تھے، قادر کے بندے تھے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر شیخ کو پکارنا کہ ان کی تعلیمات کی سراسر نفی ہے۔ شیخ کی بے شمار کرامات ہیں،
حد تواتر، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی، اور عجیب عجیب کرامات، کوئی شک نہیں۔ لیکن سب سے بڑی کرامت اور سچی کرامت یہ تھی اور ہے کہ آپ کے کردار اور آپ کی گفتار سے ہزاروں یہودی، نصرانی مسلمان ہوئے اور جرائم پیشہ لوگوں نے توبہ کی۔ آج جو ہم آپ کے نام لیوا ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر آنے والے، اسلام کو چاہنے والے بھاگ جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سے تو ہم ہی بہتر ہیں۔ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، ہمارا کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے برگشتہ ہوتے ہیں۔ ہماری شیخ کے ساتھ عقیدت کا سارا زور چند رسموں تک محدود ہے، چند رسمیں، اور رسمیں بھی وہ جن میں کھانا پینا جزو لازم ہے، ایسی رسمیں۔ اور بات اگر صرف کھانے پینے تک رہتی تو بھی غنیمت تھا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کھانا نہیں کھلاتا تو شیخ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس کی روزی بند ہو جائے گی۔ یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، روزی بند ہو جائے گی اگر شیخ کو کھانا ان کی خدمت میں پیش نہیں کرو گے۔ اب دیکھیے کہ غنیت الطالبین میرے سامنے ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ غنیت الطالبین میں حضرت کیا لکھتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، پوری ایک بحث کرنے کے بعد، کہ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ طعام الشیخ مباح للمرید و طعام المرید حرام فی حق الشیخ۔ مرید کے لیے شیخ کا کھانا مرید کے لیے تو مباح ہے کہ وہ کھائے، شیخ کا کھانا مرید کے لیے مباح ہے کہ وہ کھائے، لیکن مرید کا کھانا شیخ کے لیے حرام ہے۔ دیکھیے معاملہ کتنا الٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں میں کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، تمہارا کھانا حرام ہے۔ تو جو لوگ بالخصوص قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان پیروں کو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو شیخ ہیں، بانی سلسلہ ہیں، انہوں نے مریدوں کا کھانا اپنے لیے حرام کیا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی قادری پیر ہیں ان کو اس بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہے۔ بس ایک حکایت سنا دوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے مرید کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ چلتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو جہاں بھی جاؤ اپنی خدائی اور پیغمبری کا دعویٰ نہ کرنا، کبھی اپنی خدائی اور پیغمبری کا دعویٰ نہ کرنا۔ تو وہ حیران ہوا، عرض کی کہ حضرت آپ کی خدمت میں اتنے برس رہا، تو کیا ابھی تک میں یہ پیغمبری اور خدائی کو سمجھ نہیں پایا؟ تو فرمایا کہ بات سمجھو، وہ خدا ہے جس کی بات اٹل ہوتی ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے جس کی بات اٹل ہوتی ہے، کبھی اپنی بات کو اٹل نہ سمجھنا۔ اور وہ پیغمبر ہے جس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، وہ پیغمبر ہے جس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، کبھی اپنی بات کو غلطی کے احتمال سے پاک نہ سمجھنا۔ یہ ایسی نصیحت ہے کہ ہم بھی اگر اسے پلے باندھ لیں تو آج بھی ہمارے بہت سے سیاسی اور مذہبی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔